بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تک کہ وہ اچھی اور بری، خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ جو چیز تجھے پہنچی ہے وہ ہر حال میں تجھے پہنچنی تھی، کسی صورت میں بھی تو اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اور جس چیز سے تو بچ گیا ہے وہ ہر حال میں تجھے بچنا تھا، کسی بھی صورت میں تجھے وہ چیز نہیں پہنچنی تھی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام کی بنیاد یا ایک انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید پر ہے، اور عقیدہ توحید کی علماء نے 3 تقسیم کی۔ ان 3 تقسیم میں ایک توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ میں اس بات کا یقین، عقیدہ اور ایمان رکھوں کہ اس کل کائنات میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اکیلے اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اس کے مرضی سے ہوتی ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو یہ حق یا طاقت نہیں دیا کہ وہ اس میں تصرف کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام ایک زمانہ پہلے بنا کر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، اور اس سے کہا لکھو۔ قلم نے کہا یا ربی ما اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟
اللہ نے کہا اکتب مقادر کل شیء حتی یوم القیامہ، اے قلم وہ تمام چیزوں کو قلم بند کر دو، لکھ دو جو قیامت تک ہونے والی، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کو لکھ دو، تحریر کر دو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جس انسان کا یہ عقیدہ اور ایمان نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا دنیا کی ہر چیز اللہ نے بہت پہلے لکھ دی۔ کب لکھا اس کی وضاحت اور صراحت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ مقادر کل شیء یا مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دیا۔ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے تو فرمایا راوی نے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگو تمہیں جو کچھ پہنچتا ہے مصیبت کے طور پر، آزمائش کے طور پر، بیماری کے طور پر، یا جو اچھائیاں بھی پہنچتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے تم کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ اور اللہ کو فرماتا ہے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان تھا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے ایمانیات میں داخل کر دیا۔ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک چیز تقدیر پر ایمان لانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقدیر کی 2 قسمیں کی، اچھی اور بری، خیر اور شر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی اور بری، خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ کس قدر ایمان لائے، اس کے ایمان لانے کا معیار کیا ہو، اس کے ایمان لانے کی حد کیا ہو، فرمایا حتی یعلم، یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے، یقین ہو جائے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ اے بندے تو اس حد تک تقدیر پر ایمان لا کہ جو چیز تجھے پہنچی ہے وہ ہر حال میں تجھے پہنچنی تھی، کسی صورت میں بھی تو اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اور جس چیز سے تو بچ گیا ہے وہ ہر حال میں تجھے بچنا تھا، کسی بھی صورت میں تجھے وہ چیز نہیں پہنچنی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی شطارت سے، اپنی چالاکی سے، اپنی عقل مندی سے کسی چیز سے بچ گیا۔ جی نہیں، اصل میں وہ چیز سے بچنا آپ کے مقدر میں تھا، اس لیے اللہ نے اسباب بنائے، اللہ نے ایسے ذرائع پیدا کیے کہ آپ اس سے بچ گئے۔ آپ اپنی شطارت سے، آپ اپنی چالاکی سے نہیں بچے۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو پہنچنا تھا آپ اس سے بچ نہیں سکتے، اور جس سے آپ بچے ہیں وہ تقدیر کا ایک حصہ تھا، آپ اپنی عقل مندی سے نہیں بچے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں تقدیر کے حوالے سے۔ جب میں اور آپ مومن ہوتے ہوئے
یہ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور تقدیر کے اچھے برے ہونے کا مجھے یقین ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور فرمایا جو انسان اس دعا کو پڑھے گا ہر قسم کی مشکلات اور مصائب سے، پریشانیوں سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ بچا لے گا کا مطلب یہ نہیں ہے یا ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ ہی جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنس بھی جائے گا، تب بھی یہ عقیدہ، یہ ایمان اس کا ہوگا کہ یہ میرے نصیب میں تھی، اس لیے اس کو ذہنی کوفت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، وہ اللہ کی تقدیر اور قسمت سمجھ کر صبر کر لے گا۔ کیا دعا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب دعا کرتا ہے بندہ، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرے بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میرا کنٹرول، میری تمام تر چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم، تیرا قانون، تیرا فیصلہ مجھ پر لاگو ہو کر رہے گا۔ یہ میرا اعتراف ہے اللہ کے سامنے، میں اعتراف کر رہا ہوں اللہ کے سامنے، تیرا جو فیصلہ ہے مجھ پر ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گا، پابند ہو جاؤں گا میں اس کا، لاگو ہو کر رہے گا۔ وَعَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، اے اللہ تو نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی تو نے میری تقدیر لکھ دیا ہے، وہ عین عدل پر مبنی ہے، عین انصاف پر مبنی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے فیصلے سے خوش رہوں، راضی رہوں، اگرچہ کہ وہ میرے مزاج اور میری طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ۔ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آنا یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اچھے اور برے دن آنا ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بیماری اور صحت، فقر و فاقہ، امیری، جوانی، بڑھاپا، اس قسم کی کئی چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ، اس میں اتل پتل، آگے پیچھے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ لیکن مومن کی زندگی کا ایک شان نرالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، فقر و فاقے کا شکار ہوتا ہے، یا کسی بھی ناگہانی مصیبت کے زد میں آ جاتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور اگر اچھے دن ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، صحت مند ہوتا ہے، تندرست اور توانا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے حوالے سے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، اگر میں اور آپ اس پر ایمان لا لیں جیسا اس پر ایمان لانا چاہیے، تو کبھی انسان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی حرف شکایت نہیں آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر لکھ دیا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو احتیاط کرنے یا اسباب اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بات پر مطمئن رہنے کے لیے کہا گیا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تم اس رب کے فیصلے پر خوش رہ کر دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو صرف تقدیر پر بھروسہ کر کر یا تقدیر کا نام لے کر خاموش بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہدایت دی کہ تقدیر کے حوالے سے کوئی غلط معنی، کوئی غلط مفہوم لے کر میں اپنی گھر میں اپنے کسی چارپائی پر بیٹھ کر یہ سوچوں کہ اللہ نے میری تقدیر لکھ دیا ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں،
یہ ایک غلط خیال، غلط مفہوم ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ ایک طاقتور مومن اللہ کے نزدیک بہتر اور محبوب ہے، پسندیدہ ہے ایک کمزور مومن سے۔ اس میں دونوں بھی معنی آپ لے سکتے ہیں۔ طاقتور مومن یعنی ایمان کے اعتبار سے طاقتور، ایمان کی طاقت، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مومن ہے اور ساتھ میں جسمانی طور پر بھی طاقتور ہے، تو وہ یقیناً وہ بھی اللہ کے نزدیک بحیثیت ایک مومن ہوتے ہوئے طاقتور ہونا اچھی بات ہے، کیونکہ آگے کا مفہوم اس بات کی دلالت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں خیر ہے، یعنی دونوں مومن ہیں تو دونوں کے اندر خیر ہے، لیکن ایک اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، اے بندے مومن جو چیز تیرے فائدے کی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہ، جد و جہد کرتا رہ، تگ و دو کرتا رہ، اس کے لیے محنت اور مشقت کرتا رہ، کیونکہ تقدیر کا بہانہ بنا کر خاموش بیٹھنا یہ اسلام کا سبق نہیں ہے۔ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے اس کو حاصل کرو۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ اپنا علاج کرے، اگر وہ فقر و فاقے کا شکار ہے وہ محنت مزدوری کرے، اگر کوئی انسان مصیبت سے گھرا ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس کا کھوج لگاؤ۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد حاصل کرو۔ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی شطارت کی بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کو کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بے حد ضروری ہے، لہذا فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ وَلَا تَعْجَزْ، اپنے آپ کو کسی بھی حال میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی ایسے حالات میں بے کس، بے بس اور لاچار بن کر مت بیٹھ۔ لا تعجز، عاجز مت بنو، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ڈھیر مت کر دو۔ فرمایا ولا تعجز، اگر یہ سب کوشش تم نے کر لیا، کیا کیا چیزیں؟ آپ نے جو چیز فائدہ مند تھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا، جد و جہد کیا، اس کو تلاش کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اس سے مدد مانگا اور اپنے آپ کو لاچار نہیں چھوڑا۔ ان سب کے باوجود ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا کان کذا وکذا، تم اس کے بعد یہ مت کہو ارے میں یہ کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر میں یہ نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر میں فلاں کی سن لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر میں فلاں کی نہیں سنا تو اچھا ہوتا۔ یہ باتیں اب مت کرو۔ جو چیزیں تم سے کرنے کے لیے کہی گئی تم نے اس کو کر لیا، اس کے باوجود تم پر کوئی مصیبت آ گئی، بیماری بڑھ گئی، یا بیماری سے کوئی انسان انتقال کر گیا، کوئی مصیبت اس کے لیے وبال جان بن گئی، اب اگر مگر کی باتیں مت کرو، کیونکہ فرمایا فَإِنَّ لَوْ یفتح باب الشیطان، یہ اگر مگر کی باتیں یہ شیطان کا دروازہ ہے جو آپ کو آپ کے عقیدے سے پھٹکا دے گا، بہکا دے گا، راہ راست سے ہٹا لے گا۔ اب جو ہو گیا اس کے بارے میں ایک جملہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھ دیا تھا اور وہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ ایمان ہو، اس کی زندگی میں کوئی کبھی غم، مصیبت، پریشانی کتنی ہی بڑی کی ہو وہ ٹینشن میں نہیں ہو سکتا۔
قرآن مجید کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تمہیں ہرگز کوئی چیز ایسی نہیں پہنچ سکتی الا کہ جو آپ کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ اے مومنو، تم اسی پر بھروسہ کرنا سیکھو، اسی پر اعتماد کرنا سیکھو، اس کے فیصلے پر راضی برضا رہنا سیکھو، تو تمہاری زندگیوں میں کوئی ایسی مشکلات اور پریشانیاں آنے کے باوجود تمہارا ذہن سکون میں رہے گا، تم اللہ کے یہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر امن و سکون کی زندگی گزار سکو گے۔ لیکن اگر ایک انسان کسی مصیبت میں پھنس کر اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میری تقدیر ہی ایسے ہے، بعض مسلمان بھی نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں میرے ستارے گردش میں ہیں اور میرا حال ایسے ہی ہے، اللہ نے مجھے ایسے ہی پیدا کیا، اس قسم کی مایوسانہ بات کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ایمان کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے یہ باتیں ٹکراتی ہیں۔ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ میرے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں، شام یعنی موجودہ جو سیریا ہے، شام کے علاقے میں طاعون نام کی ایک بیماری پھیلی۔ وہاں پر گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلتے ہیں شام کا دورہ کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور پتہ چلتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہاں پر طاعون نام کی بیماری پھیلی ہے، تو وہ رک جاتے ہیں، جانے سے منع کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ، اے امیر المؤمنین کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ یعنی یہاں پر طاعون ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے تم یہاں آنے کے بجائے یہیں سے تم واپس ہو رہے ہو۔ تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر ایک دوسری جگہ کوئی بیماری پھیلی ہے تو تم یہاں سے وہاں مت جاؤ، اور جہاں کے لوگوں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے ان سے کہا کہ تم وہاں سے نکل کر باہر مت آؤ، جو جہاں ہے جو امن کی جگہ پر ہے وہ وہیں پر رہے، جو بیماری والے علاقے پر ہے وہ وہیں رہ کر اپنا علاج کرے۔ تو گویا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک درس دیا کہ تقدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس مصیبت میں میں پھنسا ہوں میں اس میں چھوڑ دوں اپنے آپ کو، یہ کہہ کر کہ اللہ نے میرے نام یہ لکھ دیا ہے۔ آپ کو مجھے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ہدایت کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا سامان تلاش کریں، اس کو ڈھونڈے، اور تب کہیں جا کر میں اور آپ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بتائی ہوئی تقدیر پر ایمان لانا ہے اس کے مفہوم سے آگاہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں ہم برت بھی سکتے ہیں۔ برادران اسلام، آج بدقسمتی یہ کہ ہم اپنے گھروں میں خود ہماری اپنی زبانوں پر اکثر و بیشتر جن جملوں کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری ان جملوں سے ٹکراتے ہیں، ان ہدایات سے ٹکراتے ہیں۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں میں وہاں گیا وہ فلاں ملا اور وہ تم مل گئے، اچھا ہوا تم مل گئے، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، اگر تم نہیں ہوتے، اگر فلاں نہیں ہوتا تو شاید میرا کام نہیں ہوتا، اگر فلاں نہ ملتا تو میرا کام ایسا ہوتا، اگر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تو یہ شاید مر جاتا، یا تم
اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ضمیر میں، ہمارے اندر شیطان کے ایک دروازے کو کھولنے کے مترادف ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ نت نئے قسم کے شبہات میں، شکوک میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو بگاڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سواری پر بٹھائے ہوئے تھے۔ اس میں ایک لمبی حدیث ہے جو اپنے موضوع سے متعلق بات ہے، میں اختصار کے ساتھ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ اے بچے، چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، کہا اے بچے یہ یقین کر لو اگر ساری دنیا مل کر، ساری امتیں مل کر، کل کائنات مل کر اگر تمہیں ذرا بھی فائدہ پہنچانا چاہیں، جو فائدہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں، تمہارے نصیب میں، تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے، تو وہ فائدہ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح سے ساری دنیا مل کر، کل کائنات مل کر تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو نقصان اللہ نے تمہارے نام نہیں لکھا۔ اور آخری میں جو جملہ کہا رفعت الاقلام، جس قلم سے تقدیر لکھ دی گئی ہے وہ قلم اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور جس صحیفے میں، جس رجسٹر میں، جس دفتر میں یہ تقدیر لکھی گئی ہے اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو میرے اور آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء، تمہاری تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ تمہاری دعا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی بنیاد پر اللہ تمہاری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اب میرے پاس یہاں پر دو چیزیں آئیں، ایک تو یہ کہ میں اللہ کی تقدیر پر خوش رہوں، راضی برضا رہوں، اس پر ایمان لاؤں، اور اس کو اگر وہ تقدیر میرے حق میں بری ہے، میرے حق میں صحیح نہیں ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کرتا رہوں، اس کے لیے جد و جہد کروں۔ دوسری چیز میں دعا کرتا رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا انسان اپنی بری تقدیر سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماریاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، فقر و فاقہ اس کے گھر میں ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہے، یا اس قسم کی نئی اور بھی کئی پریشانیاں ہیں، وہ ہاتھ اٹھائے، اپنے پیشانی کو جھکائے، حالت سجدے میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر، رو کر دعا کرے، مانگے، تو یقیناً یہ بھی اپنی تقدیر کو بدلنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک نسخہ ہے جس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں برت سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری گفتگو کا کل خلاصہ کہ میری اور آپ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے، اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہماری تقدیر اور قسمت میں لکھا ہے، اگر اچھا ہے تو شکر کا پہلو اپنانا چاہیے، اور اگر برا ہے تو صبر کرنا چاہیے، اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جہاں ہم دنیاوی کوششیں کرتے ہیں وہاں سب سے بڑی چیز دعا کو اپنانا چاہیے، اس سے ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینانت، راحت، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کی تقدیر پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا ہے، عین اسی طرح سے بغیر کسی کمی اور بیشی کے، بغیر کسی اس کے معنی اور مطلب کو بدلے کے ہمیں اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے یہاں اگر بدقسمتی سے فقر و فاقہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فقر و فاقہ سے نجات دلا دے، جو پریشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات دلا دے، اور دنیا بھر کے جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو امن و سکون کی، اطمینان کی اور اس دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی وہ زندگی عطا فرما جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر چلنے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔